آج وزیر اعظم عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی پارلیمان کو عوام کا نمائندہ تسلیم نہیں کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کے ڈکٹیٹر کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواؤں گا، لیکن میرے ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے اور اس کو آگے بڑھا سکے۔ اچھی پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں آپے سے باہر ہو گئے۔ حکومت کی حالیہ پالیسی مساجد کے متعلق مولانا نے پھاڑ کر منہ پر پھینک دی اور واضح کر دیا کہ ہم کسی صورت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت اور طاقتوروں کو واضح الفاظ میں کہا کہ اپنی حدود میں رہو، ورنہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم مجبور ہو کر اسلام آباد کے لیے نکل پڑیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تو خالی کر چکی تھی، لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ میں یہاں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آج دوبارہ اس کی طرف جانا چاہوں گا، کیونکہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے۔ ملک کی سالمیت کے حوالے سے کم از کم میرے مشاہدات یہ ہیں کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں بنائی جا رہی، حکومتی حلقوں میں نہیں بنائی جا رہی، بلکہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا، اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں۔ آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے اور ان کے خدمت میں بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، کون فیصلے کرتا ہے، کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا۔ عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے، پولیس تو خالی کر چکی تھی۔ بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پانچویں پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔
جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی. سیاست میں جنگ نظریات کے ساتھ ہوتی ہے, تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ایک طرف ہم ہیں جو بات کرتے ہیں نظریات کی, سوچ اور فکر کی, لیکن دوسری طرف صرف اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی سیاست ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی نظریہ موجود نہیں ہے. جھوٹی موٹی جیسے کیسے اتھارٹی ہو, جیسے اتھارٹیاں تسلیم نہیں کی جاتی. اگر میں نے 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں پارلیمان کو تسلیم نہیں کیا تھا تو میں 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی پارلیمان کو عوام کا نمائندہ تسلیم نہیں کر رہا ہوں. اور آپ ہیں کہ ہماری اس چیخ و پکار کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں. یہ غیر سنجیدہ گفتگو نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. کسی سطح پر اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا, اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس طرح بنگال نہیں رہا, آج کوئی ایک اور پر ہم سے ٹوٹ جائے گا, کہیں کہ اور بازو ہم سے ٹوٹ جائے گا. کیا کسی وقت ہم نے اس بات کی فکر کی ہے؟ لیکن ذرا اپنا حساب بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا. یہاں جنرل مشرف کی حکومت تھی, امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت تھی. ڈیموکریٹس نے کہا پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے. کلنٹن انڈیا آ رہا تھا اور پاکستان کی زمین پر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے ترلے کیے, 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے پاکستان میں اترا اور پھر یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کے ڈکٹیٹر کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواؤں گا. اس کے بعد تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہونے تھے, اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا. یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے, اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے, ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری. اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں. ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن میرے ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے اور اس کو آگے بڑھا سکے. ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے. دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے, لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا. آج ایک نوآبادیاتی نظام سے تو ہم نکلے, جنگ عظیم اول, ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان کا انتہائی غصے میں سخت خطاب. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کے فیصلے, ملک کے حکومتی فیصلے ایوانوں میں نہیں بلکہ بند کمروں میں کیے جاتے ہیں. شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ملک کو چلانے کے لیے ملک کے سیاسیوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی ہٹ درمی پر برقرار رہے تو ملک اس طرح نہیں چل سکے گا اور ہمیں مجبور ہو کر اسلام آباد آنا پڑے گا.